السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اعجاز احمد وورا ہے۔ میں فزیشین ہوں اور میرا تدریس سے بھی تعلق ہے۔ پہلے پرنسپل رہ چکا ہوں کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا۔ آج کل میں ضیاء الدین یونیورسٹی میں ڈائریکٹر پوسٹ گریجویٹ کلینیکل ہوں، پروفیسر آف میڈیسن ہوں۔ اس سے پہلے ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اس خطرناک بیماری میں حفاظت سے رکھے، لیکن حفاظت میں رہنے میں ہمیں بھی اپنا کچھ تدبیروں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اب یہ سارس کووڈ-19 جسے کہتے ہیں یا کورونا بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ ابھی ہمیں رہنا سیکھنا پڑے گا، کیونکہ کم از کم یہ جب تک ویکسین نہیں آتی اس کے خلاف حفاظت کا مؤثر اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب تک کے جتنے طریقے آزمائے گئے ہیں اس میں سب سے مؤثر طریقہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ، جس کا کسی نے ترجمہ کیا ہے دوریاں۔ کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو اب آپ کو ظاہر ہے بالکل گھروں پہ تو نہیں بیٹھا جا سکتا۔ اب اگر آپ گھر سے باہر نکلیں تو ماسک پہنیں، چہرے پہ کبھی ہاتھ نہ لگائیں جب تک آپ نے سینیٹائزر یا 20 سیکنڈ تک صابن سے ہاتھ نہیں دھویا۔ یہ 2 مؤثر تدابیر ہیں۔ اگر آپ کا دفتر ہے یا آپ کی دکان ہے تو 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے 2 آدمیوں کے درمیان۔ مسجد ہے تو 6 فٹ کے دائرے کے ساتھ نماز پڑھیں۔ دفتروں میں بھی 6 فٹ کا دائرہ رکھیں اور کوشش کریں کہ جو غیر ضروری سٹاف ہے اس کی آمد و رفت کم ہو، اور اگر آج کل ٹیکنالوجی سے اگر گھر سے کام ہو سکتا ہے تو اس کو بھی انکریج کیا جائے۔ علامات کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، لیکن جیسے جیسے مرض بڑھتا گیا ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ چند غیر معمولی علامات بھی ہیں، جیسے خوشبو یا بدبو سونگھنا، وہ آپ کی استعداد ختم ہو جاتی ہے، آپ کی چکھنے کی استعداد ختم ہو جاتی ہے۔ پھر سر کا شدید درد، پھر شدید غفلت اور کمزوری اور نیند کا احساس زیادہ ہونا، یہ بھی علامات ہیں۔ یہ اسپیشلی ان لوگوں کے جن کی امیونٹی کم ہے، جن کی عمر زائد ہے، ذیابطیس ہے، بلڈ پریشر ہے۔ اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو اسٹروک ہوا ہے تو کورونا سے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اویئرنیس بڑھنی چاہیے۔ اگر ذرا بھی شک ہو تو ہمیں وہ جو سواب والا ٹیسٹ ہے وہ کرا لینا چاہیے۔ اینٹی باڈی ٹیسٹ تو تبھی ضرورت ہے جس کو کورونا پازیٹیو آ جائے۔ اس کے بعد ہم اگر یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے لوگوں کو یہ بیماری ہوئی ہے، کیونکہ 80% میں علامات بھی ظاہر نہیں ہوتی یا مائلڈ ہوتا ہے، تو ان اسٹڈیز کے لیے اینٹی باڈی ٹیسٹنگ ضرورت ہے۔ کورونا 11 دن کے بعد کورونا انفیکٹیو نہیں رہتا، تو اس وجہ سے جب 2 نیگیٹو آ جائیں تو آپ آئسولیشن سے نکل سکتے ہیں، اور اگر مسلسل پازیٹیو رہتا ہے تو پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈیڈ ٹیشو سے بھی ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے۔ اب آپ کو طرز زندگی میں تبدیلیاں میں نے بتا دی ہیں۔ اب اجتماعات سے بھی آپ کو اعتراض کرنا پڑے گا۔ اب شادی، بیاہ، سالگرہ کی تقریبات یہ 8 سے 10 افراد سے زیادہ نہیں ہو سکیں گی، اور اگر کیسز کی تعداد کم ہو گئی تو شاید محدود اجتماعات کی اجازت مل جائے جس میں 50 یا 100 افراد 6 فٹ کے فاصلے پہ رہ سکیں، جیسے آج کل مسجدوں میں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیں، ہمارا ملک میں آبادی 22 کروڑ ہے۔ اس مرض میں 10% سیریس ہو سکتے ہیں، تو 22 کروڑ کا 10% اندازہ لگا لیں، وہ سیریس ہو سکتے ہیں، اور 5% کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے اگر آپ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کریں اور ہرڈ امیونٹی سے مراد ہے کہ ہر شخص کو یہ کورونا ہونے دیں، تو 60% آبادی یعنی 15 کروڑ کی آبادی کو آپ کورونا کی بیماری میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں ہرڈ امیونٹی کے لیے؟ یہ ناممکن ہے۔ نہ آپ کے پاس ہسپتال ہیں، نہ بیڈز ہیں، اور دوسرا اگر آپ ہرڈ امیونٹی کی طرف جائیں
تو کم از کم 1% ڈیتھ ریٹ بھی گنا جائے، یعنی 1%، تو کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں؟ تو ہمارے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن، 6 فٹ سے فاصلہ رکھنا 2 افراد کے درمیان، باہر نکلنا تو ماسک ضروری، اور ہر وقت ہاتھ دھوتے رہیں یا سینیٹائز کرتے رہیں۔ چہرے پہ ہاتھ نہیں لگانا جب تک آپ صابن سے ہاتھ نہ دھوئیں، وہ بھی 20 سیکنڈ لازم ہے، زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ اور یہ سینیٹائزر میں الکوہول 70% والے سینیٹائزر ہو۔ اچھا، اب رہا علاج، تو اب علاج میں ظاہر ہے ابھی تک سارے تجرباتی علاج ہیں۔ جن لوگوں کی آکسیجن کم ہو جاتی ہے، یعنی 92% سے کم ہو جاتی ہے، ان کی شاید آکسیجن کی ضرورت پڑے گی، کچھ لوگوں کو اسپتال میں ضرورت پڑے گی۔ ایک خطرناک علامات ہیں جس کو کہتے ہیں سائٹوکائن اسٹارم، جس میں مختلف آپ کے ٹیسٹ بڑھ جاتے ہیں، ڈی ڈائمر، LDH، ٹروپونن، CRP۔ ان لوگوں کے لیے ایک مؤثر دوائی آ گئی ہے، ٹیکلیزومیب کہتے ہیں، جو انٹرلیوکن 6 کی خراب چیزوں کا ایک مؤثر دوائی ہے۔ اس سے کافی لوگ وینٹیلیٹر سے جانے سے بچ جاتے ہیں۔ پھر پلازما تھراپی ان لوگوں کے لیے جو بہت ہی سیریس ہے، اس میں بھی کچھ بہتری کے فوائد نظر آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے ابھی تک یہ ساری، اور کچھ اینٹی وائرل آئے ہیں، 3-4 قسم کے اینٹی وائرل آئے ہیں، وہ بیماریوں کی شدت کم کر دیتی ہیں، لیکن ابھی کوئی مؤثر علاج نہیں آیا۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، جس میں دوریاں، سوشل ڈسٹینسنگ سب سے امپورٹنٹ ہے، ہاتھ دھونا سب سے امپورٹنٹ ہے، اور چہرے پہ کبھی ہاتھ نہیں لگانا جب تک اپنے سینیٹائزر یا صابن سے ہاتھ نہ دھوئے ہوں۔ شکریہ، اور میں سر سمی فارماسیوٹیکل کا مشکور ہوں کہ مجھے انہوں نے یہ موقع دیا ہے کہ آپ کی خدمت میں یہ کچھ معلومات فراہم کر سکوں، تاکہ آپ لوگ اس مہلک بیماری سے بچے رہیں۔